پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان LNG کے فروغ سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف بھی شریک۔ $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اپریل میں اسلام آباد میں دستخط ہوں گے۔ مشترکہ منصوبوں سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب، قرہ باغ کے مسئلے پر آذربائیجان کے موقف کی حمایت کا اعادہ۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف مختلف شعبوں میں معاہدوں اور دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے خواہش مند، علاقائی ترقی کے لیے مواصلاتی منصوبوں کا فروغ ضروری قرار دے دیا۔ صدارتی محل پہنچنے پر وزیر اعظم کا پرتپاک خیر مقدم۔ Dikkat sana! لیکیج ہے، اس لیکیج کو ہم نے پلگ کرنا ہے۔ کرپشن ایٹ آر اینڈ اینڈ پیپل ہو آر ناٹ پیئنگ دا سیلز ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس ان اے ویری بگ وے، اس کے تھرو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ پیپل ہو آر اوور برڈنڈ ان کا ہم تھوڑا سا جو ہے ان کو ریلیف دے سکیں۔ وزیر خزانہ نے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے طبقے کو ریلیف دینے اور ٹیکس چوروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اب ہر شعبے کو کارکردگی دکھانا ہوگی۔ برآمدات میں اضافے کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ معیشت کی بہتری میں اہم شعبہ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اب سرپلس ہو گیا۔ محمد اورنگزیب کا کراچی میں بینکنگ سمٹ 2025 سے خطاب۔ وزیر دفاع نے تشدد کی سوچ معاشرے کے لیے نقصان دہ قرار دے دی۔ حلف اٹھایا جاتا ہے مگر اس کا پاس نہیں رکھا جاتا۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ خواجہ آصف کی تقریب سے خطاب۔ حکومت مخالف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے کمیٹی قائم۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور GDA کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جدوجہد کے بنیادی نکات کو حتمی شکل دے گی۔ اپوزیشن اتحاد کی اگلی بیٹھک 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ محمود اچکزئی کی حیدرآباد میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی سے بھی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بار پوچھا ہے اور بار بار پوچھتا بھی ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا یہ، چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں، جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا ہے، اٹ از بائی دی آرڈر آف دا فیڈرل۔ گولی چلانے سے متعلق بار بار سوال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت کے ماتحت آتے ہیں۔ آرٹیکل 245 وفاق نے نافذ کیا تھا۔ جو کچھ ہوا حکومتی احکامات پر ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اسلام آباد میں گفتگو۔ علی امین گنڈا پور کل کراچی پہنچیں گے جہاں وہ GDA کے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات کریں گے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 20 لاکھ لوگ ان کو ہم نے بتایا کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور اوسطاً آپ اندازہ لگا لیں کہ فی کس 40 لاکھ روپے دے کے ایجنٹس کو یا باقی لوگوں کو تب ملک چھوڑ کے جاتا ہے زمینیں بیچ کے۔ تو یہ آپ دونوں کو ضرب دیں تو یہ اور اس کو کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے تقریباً 27 ارب ڈالر ملک سے باہر گیا ہے 2 سالوں کے اندر، اور یہاں پہ ہم لوگ بھیک مانگ رہے ہیں IMF سے 1.5 ارب ڈالر کے لیے۔ عمر ایوب کا پاکستانیوں کے بیرون ملک امیگریشن کے ساتھ 27 ارب ڈالرز کی منتقلی کا دعویٰ۔ حکومت 1.5 ارب ڈالرز کے لیے IMF سے بھیک مانگ رہی ہے، اپوزیشن لیڈر کا طنز۔ 1 ارب ڈالر کلائمیٹ فنڈنگ کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ IMF کا 4 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ IMF تکنیکی مشن، اہم وزراء، FVR، ڈیزاسٹر ایجنسیز اور صوبائی حکومتوں سے بات چیت کرے گا۔ ججز کے تبادلوں اور سینیورٹی ایشوز پر اختلافات کے باعث جوڈیشل کمیشن کے رکن اختر حسین مستعفی۔ وہ بطور نمائندہ بار کونسل کمیشن کا حصہ تھے۔ مستعفی رکن کی جگہ احسن بون کی نامزدگی کا امکان۔ پاکستان بار کونسل نے اہم اجلاس بدھ کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 13 ارکان پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد بار نے 3 ٹرانسفر ججز کے خلاف 5 ججز کی سپریم کورٹ میں دائر پیٹیشن کی حمایت کر دی۔ دوسرے صوبوں سے ججز کا تبادلہ عدالتی امور میں مداخلت قرار دے دیا۔
تبادلہ کیے گئے ججز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ، ججز کا ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کی واضح خلاف ورزی ہے، بار کا اعلامیہ۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق درخواست پر سماعت، آئین کا آرٹیکل 245 فوج کو عدالتی اختیارات نہیں دیتا، وکیل بانی پی ٹی آئی کے دلائل، آرٹیکل 245 والی دلیل مان لیں تو فوج اپنے اداروں کا دفاع کیسے کرے گی؟ جی ایچ کیو پر حملہ ہو تو کیا آرٹیکل 245 کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جائے گا؟ جسٹس امین الدین خان کا استفسار۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستیں یکجا کرنے کا حکم، تمام درخواستوں کی سماعت آئینی بینچ 11 مارچ کو کرے گا۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کے فیصلے پر وفاق نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عسکری ٹاور حملہ سمیت 4 مقدمات پر سماعت، ترمیمی فرد جرم عائد کرنے کے لیے 3 مارچ کی تاریخ مقرر۔ نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس کی سماعت بھی 27 فروری تک ملتوی۔ لاہور میں پہلی بارش نے بائیکرز کے لیے بنائے گئے کروڑوں روپے کے منصوبوں کا پول کھول دیا۔ مریم نواز نے سڑک کو چونا لگا کر قومی خزانے کو چونا لگا دیا۔ بیرسٹر سیف کا طنز، وزیر اعلیٰ پنجاب کو کے پی کے ہم منصب سے تربیت لینے کا مشورہ۔ بائیکر لائن کا رنگ لوکل کمپنی نے 1 سال کی گارنٹی پر ٹیسٹ کے طور پر لگایا، وہی کمپنی دوبارہ بائیکر لائن کا رنگ کرے گی۔ پنجاب حکومت کا ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی ادائیگی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، پشاور کی بی آر ٹی پچھلے 5 سال میں چلی کم اور جلی زیادہ۔ اسما بخاری کا کے پی حکومت پر جوابی وار۔ گورنر اور خیبر پختونخوا حکومت آمنے سامنے، فیصل کریم کنڈی کا ٹیکس معاملے پر کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان۔ اگر آپ کا اس ملک کے ایکسپورٹس آبویسلی آپ کی ساری ایکسپورٹس یا میجورٹی ایکسپورٹ سمندر کے ذریعے ہی ہوں گی، اگر آپ کا حیدرآباد سکھر روڈ ایسا ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو سکتی۔ تو اس انفراسٹرکچر میں انرجی انفراسٹرکچر میں میں کہوں گا کہ جو ایک مسنگ لنک ہے، ہم نے مسنگ لنکس ڈھونڈنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حیدرآباد سے سکھر تک سڑک کی خراب صورتحال تجارت کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دی۔ کراچی پورٹ سے سامان کی منتقلی کے لیے لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے فعال کرنے پر زور۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے گولی لگی لاش برآمد، پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ کراچی کی امتناع منشیات عدالت نے ڈیفنس سے اغوا اور قتل ہونے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کو بھی منشیات کیس میں گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت کا مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کو بھی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ کراچی میں منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار ساحر حسن کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ہب کی رنگ مارکیٹ میں جیولری شاپ پر فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ راولپنڈی سے گاڑی خریدنے کے لیے کراچی آنے والا نوجوان قتل، مقتول کے والد کی مدعیت میں ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج۔ نوجوان 14 فروری کو 2 دوستوں کے ساتھ کراچی آیا تھا، 18 فروری کو ڈیفنس کے گیسٹ ہاؤس میں کمرے سے لاش ملی، مقدمے کا متن۔ کراچی میں نیٹی چیٹی پل پر تیز رفتار ٹریلر کی کار، موٹر سائیکل اور رکشے کو ٹکر، کار سوار باپ بیٹا جاں بحق، حادثے کے بعد کار پل سے نیچے جا گری، حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد لنڈی کوتل چورنگی کے قریب 2 مزدور نالے میں گر کر جاں بحق، سانحہ گیس لائن کی کھدائی کے دوران پیش آیا۔
खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला मकामी केस रिपोर्ट। पुलिस सर्विसेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में सख्त इंतजामात। इससे पहले तमाम केसेस बैरून मुल्क से वापस आने वालों में सामने आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान को भारत से बदतरीन शिकस्त। रिवायती हरीफ ने शाहीनों को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अगले राउंड में जाने का सफर तकरीबन नामुमकिन बना दिया। 242 रन का हदफ 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर का खेल शुरू। न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी हो गया। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड की कामयाबी या बारिश होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। रिजवान का टीम के तमाम शोबों में नाकामी का एतराफ। बदकिस्मती से अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। टॉस जीत का फाता भी नहीं उठा सके और कप्तान की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का टाकरा। बंगाल टाइगर्स ने कीवीज को जीत के लिए 237 रन का हदफ दे दिया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई में डेडलॉक। 620 फलस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मरदावी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म ने फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फजाई हमले में शहीद करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में लड़ाका तैयारे को बम गिराते और जमीन पर मुतादिद धमाकों का फजाई मंजर दिखाई दे रहा है। जर्मनी में भी कौम परस्ती की लहर। कबिल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में कदामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने बरतरी हासिल कर ली। 208 नशस्तें हासिल करने में कामयाब। 3 भारतीय निजात कैनेडियन शहरियों को कनाडा के अगले वजीर आजम के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। वजीर आजम बनने के लिए लिबरल पार्टी की क़यादत की दौड़ में शामिल थे। सिख मुखालिफ ख्यालात और भारत की जानिब से दीगर मुल्कों में मुदाखलत की हिमायत करने पर ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। ऑस्ट्रिया की सफीर ने मिस अमेरिका ने वफ़द के हमरा करतारपुर में दरबार साहिब पर हाजिरी दी। दीवान अस्थान और आर्ट गैलरी का दौरा किया। हॉल में लंगर भी खाया, तहाइफ भी पेश किए। भारत से हिंदू यात्री श्री कटास राज में मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। मोहब्बत और अमन का पैगाम दौरे का मकसद करार दे दिया। मेहमान यात्री आज गुरुद्वारा डेरा साहब में क़याम करेंगे। कराची में नौजवान ने वालिदा की कब्र तक जाने के लिए ब्रिज बना दिया। महमूदाबाद के कब्रिस्तान में कब्रों पर सीढ़ियां और स्लेब रख दी। इलाका मकीनों के एहतजाज पर पुलिस ने ब्रिज मिसमार कर दिया। गिलगित अस्तोर में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद हो गए। मकीनों को खुराक और अद्वियात समेत बुनियादी जरूरियात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। दीगर हिस्सों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कल से मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई।